السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ممتاز علی سور صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں زمزم سٹی جام چورو کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور دوسرا کچھ سیاستدان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رینجر کی واپسی ہو جائے، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ممتاز علی زور صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تب صحیح، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کا ہم شکر گزار ہوں، آپ آئے ہمارے پاس حکم کریں۔ دہشت گردی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی صحیح، یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک آرمی کو، پاک رینجرز کو، جس نے یہ امن کرایا ہے۔ باقی آپ پہلے حالات دیکھ رہے تھے سندھ کے، جی کیا تھے ہم بہت لوٹ مار تھی، بہت لوٹ مار تھی۔ سچ پوچھو کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے تھے، صحیح، ابھی الحمدللہ سکون سے بیٹھے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ رینجرز کا ٹائم بڑھایا جائے، آرمی ملٹری بھی آ جائے، ملٹری بھی یہاں رہے، صحیح، ہمارے پاک آرمی ہے نا، جی اس ملک کے، ہم بھی ملک کے ہیں، پاکستانی ہیں، جی ہمیں تو چاہیے نا، ہماری ان سے ملک محبت ہے، جی، پاک آرمی سے محبت ہے، پاک رینجر سے محبت ہے، ہم ان کو چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا تحفظ کریں، اور سلام پیش کرتے ہیں اس نے ہمارا جو تحفظ کیا ہے۔ صحیح، کتنی دہشت گردی تھی پہلے، کتنے لوٹ مار تھی، ابھی دیکھتے ہو ماشاء اللہ امن ہو گیا، امن ہو گیا، ہم امن چاہتے جی، ہیں، امن چاہتے ہیں، رینجرز یہاں رہیں، پاک رینجرز یہاں ہیں، پاک آرمی یہاں رہیں، ہماری خواہش ہے جی، ہماری رینجر کی مدت بڑھانی چاہیے، ہاں بڑھانی چاہیے، مستقل کر دینی چاہیے، مستقل کرنا بلکہ چاہیے جی ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یہی چکر ہوتا ہے کہ واپس چلی جاؤ، واپس بھیجو، نہیں یہ مستقل طور پہ رہنی چاہیے، مستقل رہنا چاہیے، یہاں تحفظ تبھی ہوگا، غریب آدمی یہاں کاروبار کر سکے، کوئی اپنا روزگار کر سکے، بچوں کی روزی کما سکے، صحیح، اسی لیے آرمی اور پاک رینجرز، پاک آرمی دونوں ضروری ہے۔ صحیح۔ ہاں کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں؟ بڑی لوڈ شیڈنگ ہے، ہاں لوڈ شیڈنگ بدتر ہے، اس میں کیا حکومت سندھ کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس کیا یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سندھ گورنمنٹ کرپٹ ہے، ان کو کیا بولیں گے؟ بس ہم نام ہی دیں، اس گورنمنٹ سے نام ہی دیں۔ یہ لینڈ مافیا ترقیاتی کاموں کی کیا پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے پورا سندھ گھوم کے دیکھا ہے، پورا پاکستان میں، جی سندھ میں تو جہاں جاؤ گے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، سڑکیں دیکھو آپ، اسکول میں دیکھو وہاں گدے باندھے ہوئے ہیں، اسکولوں میں اسپتالوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حکومت کام نہیں کرتی، نہیں حکومت تو کرپشن کے پیچھے ہے نا۔ یہ دیکھو ابھی شرجیل میمن کے پیچھے، ڈاکٹر عاصم کے پیچھے ارباں روپے نکل رہے ہیں، ہاں جی بالکل، یہ کس کے پیسے ہیں؟ اس غریب عوام کے پیسے، ٹیکس کے پیسے، یہ چوری کر کے چلے جاتے ہیں، دبئی جا کے عیش کرتے ہیں، لندن جا کے عیش کرتے ہیں، اس کو کون روکے گا؟ یہ آرمی ہے، اس کو ہم سلام کرتے ہیں باجوہ صاحب کو اور اپنا رائل شریف صاحب کو، جس نے امن کرایا اور کرپشن کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ہیں۔ لینڈ مافیا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی لینڈ مافیا کو ہم نہیں بخشیں گے، اگر کوئی کرے گا تو صحیح، ہاں وہ غلط ہے، کاروبار صاف ستھرا ہو۔ لیکن یہاں تو لوگ بہت سارے اس میں انوالو ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں، اگر ہیں تو ان کو سزا دی جائے، ہاں کیونکہ لینڈ مافیا کا ایک پورا گروہ ہے جو کہ یہاں پہ ورک آؤٹ کر رہا ہے، ایک پلاٹ کو 8 جگہ پہ بیچا جا رہا ہے۔ ہماری نظر نہیں ہے، اگر ہیں تو ان کو پکڑا جائے، کیوں غریبوں سے فراڈ نہ ہو، روزی کما سکے، کیوں ہماری بھی روزی ہے، اس کی بھی روزی ہے، جو لیتا ہے وہ بھی روزی کے لیے لیتا ہے نا، جی جی روزی کمانے کے لیے لیتا ہے، یا بچوں کے لیے گھر بنانے کے لیے لیتا ہے، اس سے کام اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ انکم ٹیکس جو حکومت پاکستان کو دیتے ہیں اس میں آپ کو کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، بس ٹیکس ہی دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، زمین پہ تو آگے بھی بہت زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے، ہاں آپ نے دیکھا کتنے ٹیکس 6% ٹیکس اور بڑھا دیا ہے، ٹیکسوں پہ ٹیکسوں کے اوپر ٹیکس دیتے جا رہے ہیں، کیا کریں، حکومت کے قانون ہے، ماننا پڑتا ہے، لیکن اس میں تو عوام ہی پس رہی ہے نا، عوام پس رہی ہے نا، تو ہمارے ٹیکس تو عوام کو ہی دینا پڑتا ہے، عوام کو ٹیکس دینا پڑتا ہے نا، تو عوام کو سہولیات دے دینا۔ جی جی آپ نے گھومی ہے نا پوری سندھ، جی جی جی، چلو میں آپ کو گھماؤں پوری سندھ، دیکھو کیا ہے، دیکھا آپ نے سب دیکھا ہوگا، بالکل دیکھا ہوگا، دیکھو سندھ میں کیا اگر یہ سارا وزٹ کر کے ہم لوگ آئے ہیں، سب ڈاکومنٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے، پوری ہماری سندھ کا یہ حال ہے، صحیح پوری سندھ کا صاف پانی میسر نہیں ہے، صاف پانی نہیں ٹھیک ہے، لوگ کن کے پانی پی رہے ہیں، گندے پانی کو کن کے پی رہے ہیں، گندے پانی کو، ہاسپٹل نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یا ایجوکیشن میں کیا حال ہو رہا ہے، دیکھو نا سارے بچے پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اور ملکوں میں نہیں ہے، ہاں صحیح، اور ملکوں میں ہے دیکھو آپ پرائیویٹ، اور نہیں ہے کہیں بھی، یہاں ہے پاکستان کے اندر ہے، سندھ کے اندر ہے، کیا کریں؟ صحت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ہاسپٹل کتنے ہیں یہاں پہ؟ اس پتہ نہیں، دیکھو نا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بڑی ہاسپٹل ہے، چھوٹی نرسریاں بھی ہیں، جی تعلقہ ہاسپٹل بھی ہیں، لیکن علاج کوئی نہیں ہے،
डॉक्टर वगैरह वहाँ पे आते हैं कि नहीं आते? अभी थोड़ा सा जज साहबान जो निकले हैं, मियां साकिब नसार साहब, साकिब नसार साहब निकले हैं, उसने जो सोई मोटो नोटिस लिया है और आर्मी चीफ ने जो लिया है अस्पतालों को ठीक किया जाए, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक। थोड़ी सी, अगर ये ज़्यादा हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान को मुमताज़ साहब कोई पैगाम देना चाहते? हुकूमत सिंध को तो, ये तो सिंध की हुकूमत तो करप्ट लोग हैं, ये तो चले जाएं, इनके लिए तो अच्छा ये निकल जाएं, ये तो अभी जेलों में चले जाएं, यकीन मानो इनको जेल में डाला जाए, ये हुकूमत का हालत आवाम को ये नहीं देते हैं। कोई सहूलियात प्रोवाइड, जब जो बंदा नहीं करता तो उसको तो हुकूमत में रहने का कोई हक ही नहीं है ना, ये हमारे पैसों पे, हमारे वोटों पे आ गया है ना, पैसे हमारे खाते, हम इनको वोट दिए हैं और वही हमारे ऊपर काबिज हैं, लूट खसूट कर रहे हैं और दगाब दे रहे हैं आवाम को, आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी भाईजान आपको। नाज़रीन, ये थे मुमताज़ अली ज़ोर साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं जमजम सिटी के, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कह रहा था कि बिजली न होने के बराबर है, बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। जब बिजली की लोड शेडिंग होगी, इंडस्ट्री बंद होगी तो मुआशी हालत में बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, दहशत गर्दी के हवाले से इनका कहना है कि रेंजर को रहना चाहिए, अगर रेंजर चली गई तो हालात वैसे के वैसे आ जाएंगे, बल्कि पाक आर्मी की हुकूमत होनी चाहिए, जमहूरियत को ख़त्म होना चाहिए। बल्कि सिंध की जो हुकूमत है वो करप्ट है, सिंध की हुकूमत भी तब्दील होनी चाहिए ताकि आवाम को तरक्की मिले, खुशहाली मिले, हॉस्पिटल का निज़ाम ठीक हो, एजुकेशन का निज़ाम ठीक हो। ये निज़ाम ठीक होंगे तो आवाम खुशहाल होगी। कैमरा मैन अली हशमी के साथ डॉक्टर नवीद, बैरो चीफ, BBC उर्दू TV।